نبی کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ عبس مدینہ سے باہر ایک گاؤں تھا، وہاں کا رہنے والا شخص ہے، قبیلہ اس کا سردار تھا، اس کا نام ہے ابو سمسام عبسی۔ توجہات انشاءاللہ۔ نبی کا اخلاق کیا تھا، نبی کی صورت کیا تھی، اور خود عزیزان گرامی اللہ نے نبی کی ذات کو ہی معجزہ بنا کے بھیجا تھا۔ نبی کا بدن بھی معجزہ، نبی کی کھال بھی معجزہ، نبی کی آنکھیں بھی معجزہ، نبی کی زبان بھی معجزہ، نبی کے لب بھی معجزہ۔ معجزہ کیسے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ویسے ہی جیسے نبی کا وجود سرتپا معجزہ، معجزے کی تعریف ہم نے کیا بیان کی تھی؟ جس کے جیسا کوئی نہ ہو، وہ معجزہ قیامت تک محمد کے جیسا کائنات نہیں لا سکتی۔ معجزہ کیسے تھے؟ ابو سمسام عبسی، عبس یہودی تھا، یہ قدم الی المدینہ، یہ مدینہ کی طرف آیا۔ مسجد نبوی میں یہودی انسان، نبی اصحاب کے ساتھ دائیں طرف اصحاب، بائیں طرف اصحاب۔ یہ مسجد کے اندر آ کے اس نے انتہائی بے ادبی اور وقاحت سے کہا من منکم، من نون روایت کے جملے، لیکن کیونکہ یہ جملے ان کے اندر بے ادبی کا عنصر پایا جاتا ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا، بس آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے جملے کرنے لگے ہیں کہ اس نے کہا من منکم فتى الغوی الذی یزعم انہ النبی، بے ادبی سے کہا کون ہے تم میں جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، بے ادبی سے، اہانت کے ساتھ۔ فوثب الیہ سلمان، وثب عربی میں کہتے ہیں جمپ لگانے کو، چھلانگ۔ اہانت محمد سلمان سے برداشت نہ ہوئی، تیزی سے سلمان چھلانگ لگا کے آگے بڑھے، اس کے بازو کو وَأَخَذَ بِعَضُدِهِ، اس کے بازو کو پکڑا اور کہا یا اخ العرب، اے عربی بھائی، توجہ، جملے اگر پہنچ جائیں آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے، عظمت محمد مصطفیٰ اگر آپ کے سینوں میں دلوں میں اجاگر ہو تو آپ نے بتانا ہے۔ اس نے کہا، حضرت سلمان نے کہا اما ترا، اے عربی بھائی کیا دیکھ نہیں رہے، اما ترا صاحب الوجہ الاقمر والجبین الازہر والحوض والشفاعہ والمسألة والإجابة والتكبير والتهليل والعلو والرفعة والسخاء والشجاعة والتكبير والتهليل والتكبير والتهليل ذاك مولانا محمد الرسول اللہ، اللہم صل علی محمد عالم۔ اے عربی بھائی تجھے یہ چمکتا ہوا چہرہ نظر نہیں آ رہا، تجھے یہ خندہ پیشانی نظر نہیں آ رہی؟ وہ جو صاحب حوض ہے، صاحب شفاعت ہے، صاحب تکبیر و تحلیل ہے، صاحب زمزم و صفا ہے، صاحب مقام محمود ہے، صاحب حوض کوثر ہے، صاحب علو بلندی ہے، صاحب رفعت ہے، سخی ہے، شجاع ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا؟ یہ جو ابو سمسام آئے تھے عبس سے، تو انہوں نے اناخ ناقتہ علی باب المسجد، یہ روایت کے جملے ہیں۔ توجہات ہیں حضرات کی، میں اتنے دنوں سے عربی پڑھ رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کا مزاج بن گیا ہوگا۔ اپنے ناقے کو، اونٹنی کو مسجد کے دروازے پہ استعمال دیا تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ یہ آگے آیا، اس نے کہا کہ اگر تو واقعاً اللہ کا نبی ہے تو مجھے یہ بتا کہ وہ جو باہر دروازے پہ میری اونٹنی ہے اس کے پیٹ میں اس وقت کیا ہے؟ توجہ، اگر واقعاً تو اللہ کا نبی ہے تو بتا میرے جو باہر ناقہ ہے اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ اونٹ ہے یا اونٹنی، مذکر ہے یا مؤنث؟ یہودی ہے، جانتا ہے نبیوں کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا سوال اس کا۔ دوسرا سوال کا، اور یہ بتا متی تجیء المطر، بارش کب آئے گی؟ وماذا اکتسب غدا، کل میں کیا کسب کروں گا، رزق روٹی؟ ومتی اموت، کب مروں گا؟ وبأی ارض اموت، کس زمین پہ مروں گا؟ ادھر اس نے سوال کیے، یہ اللہ کے نبی عزیزو روکے نہیں تھے کہ اتنے میں جبرائیل عرش بنی سے فرش زمین پہ آ گئے اور آ کے سورہ لقمان کی اس آیت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اے محمد مصطفیٰ اس عربی بھائی، اس یہودی سے یہ کہہ دیجئے کہ ہر شے کا علم
فقط اس اللہ کے پاس ہے۔ نہ آپ حضرات نبی کی زبان کا معجزہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر پہنچ جائے تو جھومتے ہوئے اپنی صداؤں کو اپنے دہلیز مدینہ تک پہنچانا ہے۔ ہر شے کا علم فقط اللہ کے پاس ہے۔ بارش کب نازل ہوگی خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا کس زمین میں مرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کسب کرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، فقط جو ہر شے کے بارے میں خبیر آگاہ ہے وہ ذات پروردگار ہے۔ آیت قرآن کی آیت سورہ نقمان کی، نبی کی زبان سے ادھر یہ آیت جاری ہوئی۔ عزیزو خدا کی قسم یہودی ہے، یہودی فوراً بلا فاصلہ زبان محمد مصطفیٰ کا اعجاز دیکھیے۔ اگر اعجاز معجزہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ نے ساتھ دینا ہے۔ اس نے فوراً کہا مد یدک، اے محمد اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک نبی اللہ و رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، رسول ہیں۔ عزیزو آپ حضرات سو رہے، خدا کی قسم نہ عزیزو صرف ایک آیت سنی، زبان محمد کا اعجاز، ایک آیت سنی فوراً ہاتھ آگے بڑھا دیا، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ میاں ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو پورا قرآن سنتے رہے دلوں میں نفاق رہا؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو پورا قرآن سنتے رہے دلوں میں نفاق باقی رہا؟ اس نے کہا رسول اللہ میں تو اسلام لے کے آ گیا، عبس علاقے میں 600 لوگ میری زبان کے منتظر ہیں، جا کے انہیں میں خبر دوں گا کہ آپ ہی اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں۔ سب کے سب توجہ میرا ساتھ دینا، جملے کی قدر کرنی ہے، نزاکت گفتگو کی محسوس فرمانی ہے۔ روائی بحث، خالص روائی بحث، کہا کہ یا رسول اللہ 600 لوگ میرے منتظر ہیں، ادھر جا کے میں بتاؤں گا کہ آپ ہی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، سب کے سب میری زبان کے اوپر کلمہ پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ جو میں تبلیغ اسلام کروں گا بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ اے ہائے اکبر میاں، بدلے میں کیا دیں گے؟ نبی نے سنا، توجہ، نبی نے کہا کہ اے ابو سمسام، اگر تو نے اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر لیا تو میں تجھے بدلے میں، تو اب جملہ سننا میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ عربی، خالص عربی من و ان روایت کے جملے ترجمہ آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ اے ابو سمسام اگر تو نے اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر لیا تو میں محمد مصطفیٰ، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف یہ اقرار کرتا ہوں کہ تجھے بدلے میں 80 ناقتن 80 ایسے اونٹ دوں گا۔ اب ان کی صفت سنیے، یہ نایاب قسم کے خدا کی قسم اونٹ تھے، حمر الظہور کہ جن کے کوہان سرخ ہوں گے، بیض البطون شکم سفید ہوں گے، سود الحدق آنکھیں سیاہ ہوں گی، علیہا طرائف من الیمن والحجاز اور ان کے اوپر یمن اور حجاز کے قیمتی ترین تحائف ہیرے جواہرات لدے ہوئے ہوں گے۔ بلائے علی کو، علی آئیے لکھیے، جملے سنیے، لکھیے، اقرو میں محمد اقرار کرتا ہوں کہ ان لی 80 ناقتن حمر الظہور بیض البطون سود الحدق علیہا طرائف من الیمن والحجاز، کہ میں ابو سمسام نے اگر پورا قبیلہ مسلمان کر لیا تو 80 ایسے اونٹ دوں گا کہ جن کے کوہان سرخ ہوں گے، شکم سفید ہوں گے، آنکھیں سیاہ ہوں گی، یمن اور حجاز کے قیمتی ترین تحائف ہوں گے، اور یہ میں اقرار کر رہا ہوں، جملے سنیے محمد مصطفیٰ کے، فی صحت عقلہ و جسمہ و بدنہ، میرا یہ اقرار ایسا نہیں کیسی کر دیا، بالکل عقل سالم ہے۔ نہیں ہے میرے ساتھ، شاید نبی کی نگاہ اس صحابی کو دیکھ رہی تھی،
توجہ توجہ توجہ، آرام سے، آج آرام سے پڑھنا ہے، آپ نے ساتھ دینا ہے میرا۔ اس نے یہ وثیقہ لیا، کیوما چلا گیا۔ منظر 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 سچویشن اگر پہنچ جائے تو امام بارگاہ کی سچویشن کیفیت بدل جانی چاہیے۔ خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، جس طرح میرے نوجوان سماعت فرما رہے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ 6 مہینے کے بعد ابو سمسام واپس مدینہ آیا، اور مدینہ میں آ کے جو ہے وہ سیدھا مسجد نبوی، کوئی نہیں ملا۔ پوچھا بھئی اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا بھئی اللہ کے نبی تو وفات پا گئے، پردہ فرما گئے، شہادت ہو گئی اللہ کے نبی کی۔ اس نے کہا اگر اللہ کے نبی کی شہادت ہو گئی تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی اپنے پیچھے کسی کو جانشین بنا کے نہ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ میں نے توریت و زبور میں پڑھ رکھا ہے کہ پرانے انبیاء کی سنت تھی یہ کہ وہ اپنا جانشین، اپنا وصی اپنی زندگی میں بنا کے جاتے تھے۔ تو بھائی اللہ کے نبی کا خلیفہ جانشین کون ہے؟ مسلمانوں نے کہا کہ وہ مسجد نبوی کے اندر ممبر سجے گا، خلیفہ آ کے بیٹھیں گے۔ یہ انتظار کرتا رہا، کچھ دیر بعد ممبر سجا، ایک لمبے سے قد والے چلتے ہوئے آرام 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 سے آئے، اور آ کے ممبر پہ آرام سے یوں 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 ہو کے جو بیٹھے، وہ جاتے ہیں حضرات کی، میں نے کہا منظر محسوس فرمانا ہے، جتنی دل میں علی کی محبت ہے، ایک ایک جملے کو آپ نے صفحہ دل پہ رقم فرمانا ہے۔ بیٹھے، اب جملہ آپ کی صدائے حیدر حیدر، حق یہ اس جملے کا کہ واقعاً دہلیز نجف تک پہنچنی چاہیے۔ ابو سمسام آگے بڑھا اور کہا انت خلیفۃ رسول اللہ، کیا تو ہی رسول خدا کا خلیفہ ہے؟ نعم نعم، ہاں ہاں میں ہی اللہ کے نبی کا خلیفہ ہوں۔ کہا اچھا اگر تو اللہ کے نبی کا خلیفہ ہے، جیب سے وثیقہ نکالا، کہ یہ اللہ کے نبی کا قرضہ ہے جو اللہ کے نبی نے دینا ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے مقروض ہیں یہ قرضہ۔ اب کیفیت سچویشن، خلیفۃ المسلمین نے وثیقہ اٹھایا، محسوس فرمانا ہے، پڑھنے لگے وثیقے کو۔ خدا کی قسم صاحب الساقی فی المراقب نے لکھا ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، بدن بھی کانپ رہا تھا۔ اللہ اکبر، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، بدن بھی کانپ رہا تھا۔ اب جملہ سنیے جو خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ یا ابا سمسام، اے ابو سمسام، یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ نبی نے تیرے 80 اونٹ دینے ہیں جن کے کوہان سرخ ہوں گے، شکم سفید ہوں گے، آنکھیں سیاہ ہوں گی، اے ابو سمسام ھذا ما فوق العقل، یہ عقل سے بالا چیز ہے۔ نبی نے اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑا، صرف 3 چیزیں چھوڑی تھی، ایک خچر چھوڑا تھا، ایک عبا چھوڑی تھی، ایک تلوار چھوڑی تھی، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، علی کے پاس ہے۔ آپ کے اڑتے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں عظمت امیر عالم کو سلام کریں گی۔ عزیزو، ہمیں مسلمانوں سے شکوہ یہی تو ہے، نبی نے جن کو اپنا خچر نہ دیا، مسلمانوں نے حکومت دے دی۔ نبی نے جن کو اپنا خچر نہ دیا، مسلمانوں نے حکومت دے دی۔ کہا لا صفرا ولا بیضا، نہ پیلا نہ سفید، کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ ابو سمسام گریہ کرنے لگے۔ اب جملہ سنیے، ہمارے برادران ایرانی تشریف دارن اینجا آقای سفیر اینو برای شما بگم دیگه۔ حضرت سلمان تھے ایران کے۔ حضرت سلمان اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور خلیفۃ المسلمین کی طرف دیکھ کے، اب یہ جملہ روایت میں فارسی کے اندر ہے، یہ کہا کہ اب جملہ میں نام تو نہیں لوں گا، خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کے کہا کر دی و نہ کر دی، اے خلیفۃ المسلمین تو نے خلافت کرنا چاہی لیکن تو کر نہ سکا۔ کر دی و نہ کر دی، کرنا چاہی تو نے لیکن تو کر نہ سکا۔ آگے بڑھ کے ابو سمسام کے بازو کو تھاما سلمان نے اور کہا ابو سمسام میں تجھے اس کے پاس لے چلتا ہوں
جو تیری اس مشکل کو حل کرے گا۔ ابو سمسام آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ نہیں، ایک مسلمان بھائی ہاتھ کو تھاما لے کر آئے، سیدھا در علی ابن ابی طالب پر، اللہم صل علی محمد، انشاءاللہ جاي يوصل الفکرہ انشاءاللہ، لے کر آئے۔ مولا متقیان اس وقت گھر کے اندر وضو فرما رہے تھے، جملہ سنیے، فقرع الباب، سلمان نے دروازے کو دستک دیا کہ جیسی ہی دستک دی اندر سے آواز آئی، سلمان ابو سمسام کو لے کے اندر آ جا۔ اللہ اکبر، سلمان ابو سمسام کو لے کے اندر آ جا۔ ابو سمسام نے جیسے ہی اپنا نام سنا کہا ورب الکعب عجیب، رب کعبہ کی قسم عجیب ہے، ابھی ہمیں دیکھا نہیں، نام سے مجھے پکار رہا ہے۔ من ھذا، اے سلمان کون ہے یہ جس کے تو در پہ لے کر آیا ہے؟ حضرت سلمان نے کہا ھذا الذی قال لہ رسول اللہ، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ھذا الذی قال لہ رسول اللہ علی خیر البشر من رضی فقط شکر ومن ابا فقط کفر، نبی نے فرمایا تھا علی بشر میں بہترین بشر ہے، جو میرے اس فرمان سے راضی ہو گیا وہ شکر ادا کرے، جس کو کچھ تل ملاحت ہے وہ کافر ہو گیا۔ ھذا الذی قال لہ تعالی، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اے میرے حبیب یہ تجھ سے کس شے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ خبر عظیم کے بارے میں؟ کہہ دیجئے ان سے خبر عظیم کے بارے میں ہرگز نہیں جان سکیں گے، خبر عظیم ذات علی ابن ابی طالب کو کہا جاتا ہے۔ ھذا الذی قال اللہ تعالی فی، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب علی کی ولایت کو پہنچا دیجئے، اگر یہ نہ پہنچایا تو خدا کی قسم کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ ھذا الذی قال اللہ تعالی فی، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کی طہارت کی گواہی خود اللہ نے دی۔ ھذا الذی قال اللہ تعالی فی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اس کی ولایت کی گواہی خود اللہ نے دی۔ ھذا الذی قال اللہ تعالی فی وجعلنا لہم لسان صدق علیا، ہم نے ان نبیوں کی زبان کو علی کی زبان قرار دیا۔ ابو سمسام مارے حیرت کے تڑپنے لگا، کہا اے سلمان ذرا اور بتاؤ یہ ہے کون؟ اب سلمان نے یہاں سے فضائل علی کی جھڑی لگا دی کہ یہ وہ ہے جو شب ہجرت بستر رسول پہ سویا، یہ وہ ہے جو ولی الاولیاء ہے، انجیل کا ایلیا ہے، زبور کا نغمہ ہے، عبور کا بردہ ہے، امام الحق ہے، امام محشر ہے، ولی الاولیاء ہے، صراط مستقیم ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس نے کبھی آدم کو بچایا، کبھی نوح کو بچایا، کبھی سلیمان کو بچایا، کبھی ادریس کو بچایا، کبھی نوح کی مدد کی، کبھی یوسف کو کنویں سے نکالا۔ یہ وہ ہے کہ جس کی آنکھ عین اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کے ہاتھ ید اللہ، یہ وہ ہے کہ جس کا سینہ صدر اللہ، جس کا پہلو جنب اللہ، یہ وہ ہے کہ جس نے نبی کی احد میں مدد کی، بدر میں مدد کی، خیبر میں مدد کی، خندق میں مدد کی۔ اے ابو سمسام یہ وہ کہ جس کی ایک ضربت یہ وہ ہے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ رونے لگے ابو سمسام، بیت الشرف میں قدم کو رکھا، علی نے مسکرا کے دیکھا، کہا وہ وثیقہ تو ذرا مجھے دو۔ وثیقے کو لیا اور کہا سلمان جاؤ جا کے باہر مدینہ میں نادے فی الناس، نادے فعل امر حاضر، جاؤ جا کے مدینہ میں، آج بھی خدا کی قسم یہ مقام موجود ہے۔ ہم گزشتہ برس جب گئے تھے تو ہم نے زائرین کو باقاعدہ اظہار، اگرچہ وہ مقام ٹوٹ گیا ہے اس کو باقی نہیں رکھا دشمنان علی نے، لیکن یاد رکھیے علی کی کوئی فضیلت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔
کہا کہ سلمان جاؤ جا کے مدینہ والوں میں ندا لگاؤ، الاؤ من اراد ان ينظر بقضاء دین رسول اللہ فلیخرج غدا الى خارج مدینہ، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ دیکھے محمد کے قرضے کی ادائیگی کیسے ہوگی تو وہ کل صبح مدینہ کے باہر آ جائے۔ سلمان ساری رات، توجہ جملہ اپنے کیفیت محسوس فرمانی ہے، خدا شاد و آباد رکھے، ساری رات سلمان یہ ندا دیتے رہے جو کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی نے وہ 80 اونٹ جو وعدہ کیا تھا ابو سمسام کو کہ 80 اونٹ جن کے شکم سفید ہوں گے، آنکھیں سیاہ ہوں گی، کوہان سرخ ہوں گے، یمن اور حجاز کے ان پہ تحائف ہوں گے، جو نبی نے وعدہ کیا تھا، جو کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ قرضہ کیسے ادا ہوگا تو کل صبح مدینہ کے باہر آ جائے۔ یہ صدا سلمان لگاتے رہے، ساری رات مسلمان کروٹیں بدلتے رہے، ہائے 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 نہیں آپ، اور ایک دوسرے سے کہتے رہے کل علی خوار ہو جائے گا۔ علی کے پاس تو ایک خچر ابا اور امامے کے علاوہ کچھ ہے نہیں، علی 80 اونٹ کہاں سے لائے گا؟ علی 80 اونٹ کہاں سے لائے گا؟ ساری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ یہ وہی مسلمان تھے جو خیبر میں بھی ساری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ اللہ اکبر، خیبر میں بھی ساری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ اگلے دن مولا متقیان امام حسن مجتبیٰ کو لے کے سلمان دیگر اصحاب کو لے کے مدینہ کے باہر آئے۔ اصحاب پیمبر بھی موجود تھے، سارے کے سارے، لمبے چھوٹے درمیانے، سب کے سب علی قرضہ ادا کریں گے، چلیے بھائی چلیے بسم اللہ، سب ایک دوسرے علی قرضہ کیسے ادا کریں گے؟ مولا متقیان آئے، حضرت سلمان ابو سمسام کے ہاتھ کو تھام کے، توجہ آخری جملے پہ آپ نے میرے ساتھ مل کے نعرہ حیدری لگانا ہے، خدا کی قسم یہ حق بنتا ہے، یہ یاد رکھیے، آپ مت سوچیے کہ خطیب کو خوشی ہوتی ہے نعرہ حیدری سن کے، نہ، خدا کی قسم زمانے کے امام کے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ آئے مولا متقیان، امام حسن کے کان میں مولا نے کوئی سرگوشی کہی، کچھ راز بتائے، اور نبی کا عصا بھی علی کے پاس تھا۔ ہائے 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 ہائے، نبی کا عصا، نبی کی ابا، نبی کا ماما حسن مجتبیٰ کو پہنایا، کہا یہ حسن جائیں ابو سمسام کو لے کے آگے بڑھیے، الاؤ کثیب الرمل، کثیب رمل کسے کہا جاتا ہے؟ مدینہ کے باہر ریت کے ٹیلے آج بھی ہوتے ہیں، جو حضرات جا چکے ہیں، کہا جائے وہ جو ریت کا ٹیلہ ہے اس کی طرف بڑھیے۔ امام حسن مجتبیٰ ابو سمسام کے ہاتھ کو تھام کے ریت کے ٹیلے کے قریب آئے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، زمین کی طرف دیکھ کے بوتراب کا بیٹا کچھ پڑھنے لگا، زمین کی طرف دیکھ کے بوتراب کا لخت جگر کچھ پڑھنے لگا۔ اب سارے مدینہ کا جم غفیر سب دیکھ رہے ہیں، حسن مجتبیٰ عصائے نبی کو لے کے آگے بڑھے اور اس ریت کے ٹیلے پہ ضرب علی کثیب الرمل، ریت کے ٹیلے پہ عصا کو مارا۔ جیسے ہی عصا کو مارا نا، ریت جھڑی، ریت کا جھڑنا تھا، پتھر نمودار ہوا، پتھر کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا نا نا، خاموش نہیں رہنا، علی والے بیٹھے ہیں سارے، محمد الرسول اللہ، مدینے والے دیکھ رہے تھے، اور نیچے لکھا تھا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ دوبارہ چٹان جب نمودار ہوئی تو امام حسن مجتبیٰ نے دوبارہ اسی عصا کو چٹان پہ مارا، چٹان شگاف ہوئی اور اس میں سے ایک لگام باہر نکلی۔ مولا نے مسکرا کے ابو سمسام کو دیکھا، یا ابا سمسام خود آئیے آگے اور آ کے اس لگام کو کھینچیے۔ اب جو مہار کو کھینچا تو خدا کی قسم جیسے نبی نے وعدہ کیا تھا، 80 اونٹوں کی لمبی قطار، جن کے کوہان سرخ تھے، شکم سفید تھے، آنکھیں سیاہ تھی، یمن اور حجاز کے قیمتی ترین تحائف لدے ہوئے تھے۔ مدینہ والوں نے دیکھا، تکبیر کی صدائیں بلند ہو گئی،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی نے جب شور تکبیر کو سنا تو ایک مرتبہ آگے بڑے مدینہ والوں کے درمیان اور آ کے ان کے درمیان کہا، اے مدینہ والوں خاموش ہو جاؤ، خدا نے ناقہ صالح کی خلقت سے 2000 سال پہلے ان اونٹنیوں کو خلق کر کے اس ریت کے ٹیلے کے نیچے چھپا کے رکھا تھا تاکہ آج کے روز مجھ علی کی ولایت، اللہم صل علی محمد، آج کے روز مجھ علی کی ولایت کلیہ مطلقہ کی گواہی دے سکے۔ نہ ابھی تک آپ حضرات خاموش بیٹھے ہیں، گڈو میاں آپ نے کھڑے ہو کے نعرہ حیدری لگانا ہے، کنشاسا والے سو رہے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ واقعاً آپ جعفر طیار کے میرا ساتھ دینا ہے۔ ناقہ صالح کی خلقت سے 2000 سال پہلے علی کی ولایت مطلقہ کے اعلان کے لیے 80 اونٹنیوں کو ریت کے ٹیلے کے نیچے خدا نے چھپا کے رکھا۔ بھائی وہ خدا جو علی کی ولایت کے اعلان کے لیے ناقہ صالح کی خلقت سے 2000 سال پہلے 80 اونٹنیوں کو خلق کر کے ریت کے ٹیلوں کے نیچے چھپا سکتا ہو، کیا وہ 1400 سال تک قاتلین زہرا سے انتقام کے لیے مہدی 1400 سال تک قاتلین زہرا سے انتقام کے لیے مہدی کو پردہ غیب میں نہیں رکھ سکتا؟ صالح کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے نا کہ یہ پہاڑ کے اندر سے آئی تھی،